وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور محروم کا بھی۔ یہ حق کون سا ہے مالوں میں؟ زکوٰۃ نہیں مراد ہے یہاں، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں یہ اللہ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں، جنہیں اللہ جنتوں میں، سدا بار باغوں میں، چشموں میں، نہروں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کے علاوہ یہاں مراد ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ صرف زکوٰۃ ادا کر دی اور بالکل مطمئن ہو گئے، نہیں، اس کے علاوہ مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، ہاتھ پھیلانے والا، اس کو بھی دیتے ہیں، اور ان کو بھی تلاش کر کے جو سفید پوش ہیں، جو خوددار ہیں، جو غیرت مند ہیں، ضرورت مند ہیں لیکن غیرت مند ہیں، سفید پوش ہیں، در در پہ نہیں جاتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں ضرورت پیش آ گئی ہے، لیکن بیچارے ہیں مجبور، ضرورت مند ہیں، تو اللہ کے یہ نیک بندے ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کو بھی دیتے ہیں۔ محروم سے مراد یہ ہے ایسے لوگ جو مانگتے نہیں ہیں، عام سائلوں کی طرح، فقیروں کی طرح، ایسے بہت سارے ہو سکتے ہیں ایسے بھی بندے۔ اچھا، ایک تفسیر محروم کی یہ بھی کی گئی، ایسا بندہ جو پہلے دینے والا تھا، دوسروں کو دینے والا تھا، اللہ نے خوب نوازا تھا، لیکن زمانے کی گردش، حالات نے پلٹا کھایا اور وہ بیچارہ محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، مقروض ہو گیا، قرض کے تلے دب گیا، اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے محروم شخص وہ بھی۔ فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الذاریات سے کر رہے ہیں۔ سورہ ذاریات مکی صورت ہے، 51 اس کی 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں جیسا کہ ہم بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں جن پر ایمان ہے، تو ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے۔ توحید، نبوت و رسالت، قرآن کی حق، صداقت و سچائی، مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت، جزا سزا، اور آخرت کا انکار کرنے والی سرکش قوموں کے عذاب کے سلسلے میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی یہ سب چیزیں مختصر انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ سورت جو شروع ہوئی ہے وہ چند چیزوں کی قسمیں کھانے کے انداز میں، اللہ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی اور قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے کہ نبی اور رسول جس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ پیش آنا ہے۔ فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ یہ 4 چیزیں ایک ہیں یا الگ؟ دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ ہوا کی قسم کھائی گئی۔ الذاریات ذروا، گرد و غبار اور خاک کو اڑانے والی ہوا، اس کی قسم کھائی گئی۔ فالحاملات وقرا، جو ہوائیں جب سمندر سے بھاپ بن کر پانی اوپر اٹھتا ہے بخارات کی شکل میں اور ایک خاص مقدار میں جا کر وہ برف کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، بادل کی شکل میں، پھر ان بادلوں کو جو اٹھانے والی ہوائیں ہیں وہ ہوائیں مراد ہیں۔ فالجاریات یسرا، اور پھر نرمی کے ساتھ چلنے والی، خاص طور پر بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہے، بہت نرم، خوشگوار اور مزاج کو بدل دینے والی، بہت عمدہ لگتی ہے۔ یا موسم بہار میں صبح صبح جو باد نسیم کے جھونکے چلتے ہیں تو وہ ہوائیں مراد ہیں۔ اور پھر فالمقسمات امرا،
اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والی ہوائیں، بادلوں کو جو ہکا کے لے جاتی ہے ہوائیں، اور پھر اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، وہاں بادلوں کو برساتی ہیں۔ ان 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھائی اللہ نے، اور چاروں قسم کی ہواؤں کی الگ الگ خصوصیت ہے، ان میں الگ الگ کیفیت ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ 4 چیزوں کی الگ الگ اللہ نے قسمیں کھائی۔ والذاریات ذرون میں تو یہ ہے ہوائیں جب تیز چلتی ہے طوفان کی شکل میں اور گرد غبار خاک چیزوں کو اڑا کے فضا میں لے جاتی ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ فالحاملات وقرا میں اللہ نے قسم کھائی ہے سمندر میں چلنے والے بحری بیڑوں کی، کشتیوں کی، جہازوں کی، اور یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہوا جو بظاہر لطیف ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ نے پاور رکھے، طاقت رکھی ہے، بہت ساری چیزوں کو فضا میں اڑا لے جاتی ہے۔ اور سمندر میں چلنے والے جہاز، بحری بیڑے خود کتنے وزنی ہوتے ہیں، پھر ان پر لاکھوں ٹن وزن ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو کاروبار ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان جاتا ہے، وہ زیادہ تر بحری بیڑوں کے ذریعے سے جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی پر وہ ٹکنے ہی نہیں چاہیے۔ 1.25 گرام کا کوئی ڈھیلا بھی پانی پر ٹک نہیں سکتا ہے، وہ اندر چلا جائے گا، گہرائی میں چلا جائے گا۔ لیکن ان بحری بیڑوں اور کشتیوں کا خود کا وزن دیکھیے، اور پھر اس پر کتنے لاکھوں ٹن وزن لادا جاتا ہے، اور وہ پانی پر تیر رہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر طے کر رہے۔ یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ کس نے یہ تاثیر رکھی ہے؟ تو ان جہازوں کی قسم جو بوجھ کو لاد کے جا رہے ہیں۔ فالجاریات یسرا، نرمی سے چلنے والے۔ فالحاملات وقرا، بادلوں کو اٹھانے والی ہواؤں کی قسم، ایک ہوا طوفان کی شکل میں، ایک بادلوں کو اٹھانے والی، وہ بھی مراد ہے۔ الجاریات یسرا، نرمی کے ساتھ پانی پر چلنے والے جہازوں کی قسم۔ اور المقسمات امرا میں فرشتے مراد ہے، جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے روزی تقسیم کرتے ہیں، کس کو کتنی دینی ہے، جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور مصلحت ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے، اور ان سب میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ذات، جو قادر مطلق پاورفل ہستی و ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ قیامت بھی برپا کر سکتی ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، سچا ہے، برحق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین کہتے ہیں جزا، مالک یوم الدین جو ہم پڑھتے ہیں، دین کے دن کا مالک یعنی جزا کے دن کا مالک، جس دن اچھے کاموں کی جزا ملے گی، برے کاموں کا بھی بدلہ، اس کی سزا ملے گی۔ تو دین سے مراد آخرت ہے، جزا کا دن، آخرت کا دن، قیامت کا دن بالکل سچ ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، پھر اللہ نے قسم کھائی ہے آسمان کی، خوبصورت آسمان کی، یا راہوں والے، جالیوں والے آسمان کی۔ خوبصورت آسمان کی قسم کھائی، جب دن غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اور رات چھاتی ہے، تو اچانک ہم منظر بالکل بدلا ہوا پاتے ہیں آسمان کا۔ دن میں بظاہر سادہ سا دکھنے والا آسمان، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور رات اپنی تاریک چادر ڈھانپ لیتی ہے پوری کائنات کو اس میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان ستاروں کی وجہ سے، سیاروں کی وجہ سے، گیلیکسیز کی وجہ سے، کہکشاؤں کی وجہ سے بہت خوبصورت محسوس ہوتا ہے اور نظر آتا ہے۔ تو ذات الحبک کا مطلب خوبصورتی والا، یعنی ستاروں اور سیاروں کے یہ جھومر لگے ہوئے ہیں آسمان میں، اس کی وجہ سے اس کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ راہوں والا بھی کیا ہے، آسمان میں بھی راستے ہیں، یہ سیارے جو ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ گردش کر رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں، ان کی بھی راہیں آسمان میں بنی ہوئی ہے۔ جس طرح ہوائی جہاز جاتے ہیں، ان کے بھی خاص راستے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن سائنسدانوں نے سرچ کر کے وہ تحقیق کی ہے، اور پھر اس کے مطابق، نقشے کے مطابق ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ اسی طرح آسمان میں بھی راہیں ہیں، فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، ستاروں کی کے راستے ہیں، اور جو گیلیکسی ہیں اور جو بڑے بڑے سیارے وہاں ہیں، ان کے گزرنے کے اور ان کے مدار کے گھومنے کے راستے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ آسمان بھی ہم نے بڑی اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ آج آپ دیکھیں، سرچ کریں، آج کی دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں رہی ہے۔ آسمان کی جو اس پر کام کرنے والے سائنسداں ہیں، انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے،
وہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے ریت کا سمندر ہو، ریت کے ٹیلے ہو اور وہاں ہوائیں چلتی ہے نا، تو یوں ریت کے نقشے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گویا راستے ہیں، گزرگاہیں ہیں، آسمان کا بھی نقشہ بعض مرتبہ اسی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ راستوں والے خوبصورت آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، تم لوگ اختلاف کرنے والی بات میں ہو، تضاد والی، یوفک عنہ من افک۔ یہ تضاد والی بات کیا ہے؟ قیامت کے سلسلے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جن کی حقیقت سے جن کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں قیامت کے سلسلے میں، مرنے کے بعد، جس کا اللہ نے قسم ان الدین لواقع، جزا کا دن پیش آنے والا، واقع ہونے والا ہے، اس کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف باتیں۔ کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں، انکاری کرتے ہیں کہ قیامت و قیامت کچھ نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، بس دنیا کی زندگی ہے، بس یہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، زندگی ہے، پھر مر جائیں گے، اور یہ زمانے کی گردش ہے، چکی چل رہی ہے زمانے کی، اور یہ جس دن رک جائے گی اس دن ہم مر جائیں گے، بس ختم۔ ہر آدمی کی چکی بند ہو گئی، اس کی موت آ گئی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی بڑا دھماکہ ہوگا، مر جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، بس وما یہلکنا الا الدہر۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزا و سزا ہے، جنت و جہنم ہے، نرک و سورگ ہے، جنت و جہنم ہے، جزا سزا ہے، لیکن اسی دنیا میں، بعد کی کوئی دنیا نہیں ہے۔ اچھے کرم کرو گے، اگلا جنم جو ہوگا نا اس میں اچھے انسان بنو گے، برے کرم کرو گے تو کتے، سور، بلی وغیرہ بنا دیے جاؤ گے اور سزا بھگتتے رہو گے۔ کوئی بعد کی دنیا نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، اور یہ آواگون ہوتا رہے گا۔ کسی دوسرے جانور کی شکل میں پیدا ہو جاؤ گے، یا کسی فرشتے کی، یا کسی اچھے انسان کی شکل تم اختیار کر لو گے، روپ دھار کر لو گے۔ یہ تصور ہے آخرت کے سلسلے میں۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت تو جہنم تو ہے، لیکن ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہماری پکی جاگیر ہے، انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اور بہت زیادہ اگر ہمارے جرم اللہ کے ریکارڈ میں آ گئے نا، تو پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم ڈنڈا لے کے جہنم کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ابا جانے ہی نہیں دیں گے، ہماری اولاد ہے، یعنی اللہ سے بھی زبردستی کروائیں گے۔ اور اگر چلے گئے نا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن، جتنے دن ہمارے باپ داداؤں نے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، گو کی پوجا، بس اتنے دن ہم جزا اور سزا بھگتیں گے، اس کے بعد جنت ہماری ہی ہے۔ عیسائی کہتے تھے ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے جو اللہ کے بیٹے تھے، ہم سب کی طرف سے سولی پہ چڑھ کے کفارہ دے دیا ہے، ہم تو ہماری جنت ہماری پکی ہے، اس لیے جہنم سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ مختلف باتیں آخرت کے سلسلے میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، انکم لفی قول مختلف متضاد باتوں میں ہو، اور یہ یؤفک عنہ من افک، صحیح بات سے وہی پھیرا جا رہا ہے جو پھیر دیا گیا، جس کی قسمت ماری گئی، قسمت پوٹ گئی۔ قتل الخراصون، یہ جو باتیں کر رہے ہو نا، یہ اٹکل مار رہے ہو، بس اپنی طرف سے اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہو، اٹکلیں مارنے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ سب اٹکلیں ہیں قیامت کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں۔ صحیح صاف ستھری بات قرآن کی ہے، اسلام کی ہے، وہ یہ ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنے کرموں کی سزا و جزا تم کو ملے گی، ہر ایک کو اپنے اعمال کا کیا بھگتنا پڑے گا، یا اس کا بدلہ وہ پائے گا، کوئی دوسرا اس کی طرف سے کفارہ نہیں بن گیا ہے، کوئی اسی دنیا میں اس کی سزا نہیں پاؤ گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کرو گے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور وہاں وہ یوم الدین ہے، جو کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو اٹکل کی باتیں کر رہے ہیں طرح طرح کی، الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اور مذاقیہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو اسی غفلت کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مذاق کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں، یسألون ایان یوم الدین، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، ایمان والوں سے، یہ بدلے کا دن کب آئے گا، قیامت کب برپا ہوگی؟ تم تو کہتے ہو ہزاروں سال ہو گئے دنیا کو پیدا ہوئے، اب تک تو نہیں آ رہی ہے، یہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ کب ہوگا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، اللہ نے فرمایا بھائی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور قیامت تو برپا ہونی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب مذاق اڑانے سے، استہزاء سے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو جلدی لے آئیں،
وہ آئے گا جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ مذاق اڑانے والوں سے کہہ دیں کہ یہ مذاق تمہارا بہت مہنگا پڑے گا، آگ میں تمہیں تپایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم۔ جو فتنہ برپا کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں مذاقیہ کرتے تھے نا، اپنی شیطانیت کا اور شرارت کا مزہ آج چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اب چکھ رہے ہو نا، سڑ رہے ہو آگ میں، یہی وہ ہے جس کو تم استہزاء میں مذاق میں لیا کرتے تھے اور جس کے بارے میں جلد بازی کیا کرتے تھے کہ ابھی لے آؤ نا، کب آئے گی قیامت، ابھی ہمیں مار کر زندہ کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا وہ دن پیش آنا ہے اور اس دن پچھتاؤ گے۔ آگ میں جب تپائے جاؤ گے تب تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب تجربے میں چیز آ گئی، آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو گیا تو پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا یقین کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کی تیاری میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، منافقت سے بچنا، معصیت سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ نے جو حدیں متعین کر دی ہے، باؤنڈری متعین کر دی ہے، اس کو نہ پھلانگنا، اس کے اندر اندر رہنا، اس کو کہتے ہیں تقوی، اور ایسے آدمی کو کہتے ہیں متقی، یعنی زندگی میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے والا انسان متقی کہلاتا ہے۔ یوں تو ترجمہ تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا کہا جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو حدیں متعین کر دی ہے ان کے اندر رہنے والا، اللہ کی شرائط کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، کہ ایسے لوگ جنتوں میں ہوں گے، سدا بار باغوں میں ہوں گے، وعیون، چشمے بہ رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر خوبصورتی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے نا، اللہ نے جنت کا بھی نقشہ اسی طرح کا بنایا ہے۔ انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشحالی دے دی، مال دے دی، وہ فارم ہاؤس بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، سوئمنگ پول بناتا ہے، مصنوعی نہریں جاری کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ پیسے بچا بچا کر ایسے علاقوں میں جاتا ہے جو خوبصورتی کے علاقے ہیں، جہاں باغات ہو، جہاں سبزی و شادابی ہو، حسین منظر ہو، چشمے جھرنے بہ رہے ہو، دیکھنے جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کے دل کو لبھاتی ہے۔ اللہ نے جنت کا بھی نقشہ اسی طرح بنایا ہے، اس کا نقشہ قرآن میں اسی طرح کھینچا ہے۔ جو میری بات ماننے والے ہیں وہ سدا بار باغوں میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اس دن بڑے خوش ہوں گے۔ رب ان کے کاموں کے بدلے ان کو جو دے گا اس کو لے رہے ہوں گے بڑی خوشی کے ساتھ۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیوں خوش ہوں گے؟ اللہ کی جو عزت کی جگہ ہے، عزت کا مقام ہے، جنت رحمت کا جو مقام ہے، اس میں ان کو داخلہ مل گیا ہوگا، انٹری مل گئی ہوگی، اور وہ اس لیے ملی کہ اس سے پہلے وہ نیک کام کر کے آئے، اچھا کام کر کے آئے، اس کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ اور تیاری کیا کی انہوں نے؟ یہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو کام بیان فرمائے وہ 3۔ وہ اس سے پہلے اچھے کام کرتے تھے۔ کون سے اچھے کام کرتے تھے؟ اللہ نے یہاں 3 کام بیان فرمائے جنتیوں کے۔ پہلی جو چیز اور پہلا کام جو ہے وہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ رات میں کم سوتے تھے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، قیام اللیل، ذکر، اذکار، اللہ سے باتیں، مناجات، سرگوشیاں، دعائیں کیا کرتے تھے۔ رات کے پہلے حصے میں اللہ کے نیک بندے سو جاتے اور اخیر حصے میں وہ اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی پہلی علامت اور پہلی نشانی بیان فرمائی۔ اس لیے اب تو ایک معمولی بدل گیا ہمارا روٹین، آج مسلم ہو کہ غیر مسلم، آپ دیکھیں مسلمانوں میں تو اور زیادہ ماحول بگڑا ہوا ہے۔ رات کے پہلے حصے میں آپ دیکھیے وہ جاگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، مجلسیں جماتے ہیں، دوستوں میں یاروں میں بیٹھ کر سارا وقت ضائع کرتے ہیں، اور جس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت ہوتا ہے توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں، پھر اس وقت سوتے ہیں اور فجر کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی باتیں عشاء کی نماز کے بعد کرنا منع ہے، اس کے لیے ثمر کا لفظ آیا ہے، دنیا کی باتیں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ معمول بدل گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کا تو معمول یہ ہے کہ وہ رات کے شروع حصے میں سو جاتے ہیں اور اخیر حصے میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جنتی ایک یہ کام کیا کرتے تھے۔ دوسرا کام وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب آخری وقت میں اٹھتے ہیں
اور تہجد پڑھتے ہیں سحری کے وقت، آخری وقت ہے، اس وقت وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات، یعنی نمازوں کی، فرض نمازوں کی تو پابندی اپنی جگہ ہے، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے راتوں کو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار بھی کرتے ہیں۔ استغفار تو گناہوں پر ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، غرور نہیں آیا، تکبر نہیں آیا، بڑائی نہیں آئی، اپنے آپ کو بڑا تہجد گزار نہیں سمجھ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، کوئی تہجد گزار بن جاتا ہے نا تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، وہ تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یا وہ تہجد کے وقت اٹھتا ہی نہیں ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ان نیک بندوں کے اندر تکبر نہیں آتا ہے، وہ اپنی کوتاہی اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تیری عبادت جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سحری کا تذکرہ آیا آخری وقت کا، تو خاص طور پر اس وجہ سے اس وقت استغفار و دعا اس لیے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، فاوتیہ، کہ میں اسے دے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کا اعلان کر دوں، حل من داع فاجیبہ، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ روزانہ اس سحری کے وقت اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اس وقت دعا کرتے ہیں۔ تیسرا کام، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور محروم کا بھی۔ یہ حق کون سا ہے مالوں میں؟ زکوٰۃ نہیں مراد ہے یہاں، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں، جنہیں اللہ جنتوں میں، سدا بار باغوں میں، چشموں میں، نہروں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کے علاوہ یہاں مراد ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ صرف زکوٰۃ ادا کر دی اور بالکل مطمئن ہو گئے، نہیں، اس کے علاوہ مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، ہاتھ پھیلانے والا، اس کو بھی دیتے ہیں، اور ان کو بھی تلاش کر کے جو سفید پوش ہیں، جو خوددار ہیں، جو غیرت مند ہیں، ضرورت مند ہیں لیکن غیرت مند ہیں، سفید پوش ہیں، در در پہ نہیں جاتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں ضرورت پیش آ گئی ہے، لیکن بیچارے ہیں مجبور، ضرورت مند ہیں، تو اللہ کے یہ نیک بندے ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کو بھی دیتے ہیں۔ محروم سے مراد یہ ہے ایسے لوگ جو مانگتے نہیں ہیں، عام سائلوں کی طرح، فقیروں کی طرح، ایسے بہت سارے ہو سکتے ہیں ایسے بھی بندے۔ اچھا، ایک تفسیر محروم کی یہ بھی کی گئی، ایسا بندہ جو پہلے دینے والا تھا، دوسروں کو دینے والا تھا، اللہ نے خوب نوازا تھا، لیکن زمانے کی گردش، حالات نے پلٹا کھایا اور وہ بیچارہ محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، مقروض ہو گیا، قرض کے تلے دب گیا، اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے محروم شخص وہ بھی ہے، ایسا بھی انسان ہے۔ تو عام طور پر اس کا جو ترجمہ کیا وہ یہی، محروم وہ جو خوددار ہے۔ اب ایسا شخص جو پہلے دیتا تھا، اب بیچارے کے حالات نے پلٹا کھایا، وہ بھی آدمی عام طور پر مانگتا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے میں جاؤں گا مانگنے، مدد طلب کرنے، تو کیا لوگ سوچیں گے اور کیا کہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جنتیوں کی یہ خصوصیت ہے، اپنے مال میں وہ حق سمجھتے ہیں، مانگنے والوں کا بھی اور خودداروں کا بھی، ان کو بھی دیتے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اللہ نے فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں نا مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اللہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ، زمین میں اللہ نے اپنی ایسی قدرت کی نشانیاں رکھ دی ہے۔ زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ، ندی، نالے، سمندر، چشمے، زمین سے اگنے والی چیزیں۔ گرمی کے موسم میں دیکھو جب بارش نہیں ہوتی ہے، زمین مردہ پڑی رہتی ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد جب بارش کے قطرات پڑتے ہیں، اور جیسے ہی بارش کے قطرات پڑے 1-2 دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اندر سے زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، گویا زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ یقین رکھنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، جو اللہ مردہ زمین سے ہریالی پیدا کر سکتا ہے، غلہ پیدا کر سکتا ہے، اور یہ سب چیزیں کر سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وفی انفسکم، تمہاری خود کی ذات میں بھی، یہ کائنات یہ بھی اللہ کی کھلی ہوئی قدرت کی کتاب ہے، اس کو پڑھو تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اور اپنی ذات پر غور کرو،
اللہ نے تمہیں پیدا کیا کس طریقے سے پیدا کیا ہے, کیا کیا مشینری رکھی ہے. ذرا آپ کبھی غور کیجئے, سرچ کیجئے. ہم سب آج کل موبائلوں کا زمانہ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. کبھی غور کیجئے آنکھ پر, میڈیکل سائنس نے کیا ترقی کی ہے, اور اللہ نے آنکھ کو کس طرح بنایا ہے, آنکھ کی پتلی کس طرح ہے, اور یہ کورنیا اور کیسے کیسے نام دیے ہوئے ہیں ڈاکٹروں نے, کس طرح وہ کام کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ رنگ کالا ہے, یہ پیلا ہے, یہ سفید ہے, یہ اس طرح کا ہے. یہ آنکھ تو ایک جیسی ہے لیکن کلروں کا فرق کیسے کر رہی ہے. یہ زبان میں چکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو رہی ہے. بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ زبان کے اندر چکھنے کی صلاحیت متاثر کیوں ہو جاتی ہے, پتہ کیسے نہیں چلتا ہے ٹیسٹ کا. کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت اور طاقت رکھی ہے, کانوں کے اندر ہزاروں مائک لگے ہوئے. اب کیسے پتا چل رہا ہے کہ آدمی جو بول رہا ہے یہ زور سے بول رہا ہے, یا آہستہ سے بول رہا ہے, یہ غصے سے بول رہا ہے, یہ پیار سے بول رہا ہے. اور یہ سب چیزیں اللہ نے اندر مائک فٹ کر رکھے ہیں, ان کے ذریعے سے آوازیں جاتی ہے. وہ پھر معاملہ دماغ تک جاتا ہے, دماغ طے کرتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے, اب مرد کی ہے, عورت کی ہے, بچے کی ہے, نوجوان کی ہے, غصے والی ہے, پیار والی ہے. عجیب سائنس انہوں نے یہ سب چیزیں تحقیق کی ہے. کبھی انسان اپنی ذات پر غور کرے, معدہ کس طرح کام کر رہا ہے, انسان کا جگر کس طرح کام کر رہا ہے, خون کس طرح کام کر رہا ہے. ایک ایک چیز پر اگر آپ غور کریں گے نا, اللہ فرما رہے وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو تو میری قدرت سمجھ میں آئے گی. افلا تبصرون, کیا تمہیں نظر نہیں آتا اس میں. اپنی ذات میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. علماء نے ایک اور عجیب بات لکھی, اپنی ذات میں غور کرو, تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, تمہارے ابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا, تمہارا آغاز, تمہاری بگننگ, تمہاری شروعات مٹی سے ہوئی ہے. تو اللہ مار دے گا, مٹی میں ملا دے گا. جس اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی میں ملا دیا ہے, تو پھر دوبارہ مٹی سے پیدا کیسے نہیں کر سکتا ہے. وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو. افلا تبصرون, پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا, نظر نہیں آتا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. کبھی جو تمہیں روزی مل رہی ہے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ ہماری کتنی قدرت کی کاریگری پیچھے, اس کے پیچھے جو لقمہ جا رہا ہے, جو ایک گھونٹ پانی تمہارے حلق سے نیچے اتر رہا ہے, اس کے پیچھے کتنی چیزیں ہیں, تب جا کے ایک گھونٹ پانی تمہیں میسر ہوا ہے, ایک گلاس پانی اور ایک وقت کی خوراک. کتنی کرشمہ سازیاں ہیں اللہ کی. کہاں سے پانی اٹھا, سورج کی تپش, گرمی, بادلوں, سمندر پہ پڑی پانی پر, وہاں سے بخارات کی شکل میں پانی اوپر اٹھا, خاص مقدار میں جا کر وہ بادلوں میں, برف میں تبدیل ہوا, اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے ہوائیں چلائی. ابھی شروع میں تذکرہ آیا, اللہ نے ہوائیں چلائی. یہ اللہ کی کارگو سروس ہے جو ان بادلوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے. اب بادلوں کو ہکاتے لے جائے, پتہ نہیں کہاں جائیں گے, لیکن اللہ کے حکم سے, آرڈر سے ان ہواؤں کو پابند کیا جاتا ہے کہ چلو یہ جو فضا بنی ہے بادلوں کی, مانسون بنا ہے, بنگال کی کھاڑی سے بنا ہے, لیکن لے جانا ہے تھار کے ریگستان میں برسانا ہے, ورنہ یہاں تو پانی ہی نہیں. کیسے بادل بنتے یہاں؟ یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے یہ آسمان سے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے. آسمان سے فیصلے ہوئے بادل کہاں بنیں گے, ہوائیں کیسے چلیں گی, کہاں جا کے برسے گا. جس طرح یہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے نا, کہاں چیز تیار ہو رہی ہے اور کہاں تک پہنچ رہی ہے, یہ تمہارے سامنے حقیقت ہے. اسی طرح کی حقیقت جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اسی طرح پوری ہوگی جس طرح یہ چیزیں پوری ہو رہی ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, آسمان اور زمین کے رب کی قسم, بے شک یہ سچ ہے, برحق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں, بالکل اسی طرح جس طرح تم بولتے ہو. انسان بہت ساری چیزوں پر حقیقت اپنے باڈی کے پارٹ سے, اعضاء سے محسوس کرتا ہے. کوئی چیز دکھتی ہے آنکھ سے, کوئی چیز سنائی دیتی ہے کانوں سے, کوئی چیز کس چیز کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے زبان سے. یہ جسم کے اعضاء سے انسان محسوس ہوتا ہے, انسان کو اس پر یقین ہوتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا کبھی متاثر ہو جاتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. جیسے آنکھ, بینائی کمزور ہو گئی یا دوری کی وجہ سے پھر ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں صحیح. کانوں میں سماعت کمزور ہو گئی تو کوئی چیز ہم صحیح طریقے سے سن نہیں پاتے. بیماری کی وجہ سے زبان متاثر ہو جاتی ہے, ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا ہے. کان, زکام, ناک کا زکام لگ گئی, خوشبو کتنی بھی تیز لگائیں آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے. کھانے کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے.
یہ چیزیں متاثر ہو جاتی ہے. لیکن بولنا یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جب بولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, یہ کسی چیز میں متاثر نہیں ہوتی ہے, دوسری چیزیں متاثر ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جس طرح تم بولتے ہو اور تمہیں یقین ہوتا, سامنے والا سمجھے نہ سمجھے لیکن تمہیں یقین ہوتا کہ میں بول رہا ہوں, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, اسی طرح دوبارہ پیدا کیا جانا بھی یہ حق ہے, یہ بالکل یقینی ہے. ایک اور طریقے سے علماء نے سمجھایا اس کو. اللہ نے یہ کیوں کہا جس طرح تم بولتے ہو اور اس کا تمہیں یقین ہے اللہ اسی طرح تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ جو ہم بولتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں, تو انسان پہلے غور و فکر کرتا ہے, مجھے بولنا ہے کہ بھائی یہ مائک یہ موبائل لگا ہوا ہے اور اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے, تو پہلے میرا دماغ کام کرتا ہے, قوت فکریہ کام کرتی ہے, اور پھر میری زبان میرے بول استعمال میں آتے ہیں. بول میں کیا ہوتا ہے, پہلے ورڈ ہوتے ہیں, حروف ہوتے ہیں. میم موبائل جیسے بولنا ہے تو پہلے میم واو با الف حمزہ لام, یہ ورڈ ہوتے ہیں, ورڈ مل کے کلمات بنتے ہیں. پہلے حروف ہوتے ہیں پھر جملے بنتے ہیں, کلمات بنتے ہیں, اور پورا سینٹینس پورا جملہ بن جاتا ہے, پورا کلمہ بن جاتا ہے. تو کہا کہ جس طرح تم بولتے ہو نا پہلے حرف الگ الگ ہوتا ہے, پھر اس کے جملے بنتے ہیں, پھر اس کی پوری عبارت بن جاتی ہے, پھر اس کی پوری کتاب لکھ دی جاتی ہے. یہ جس طرح جڑتا ہے نا ایک ایک کر کے, بالکل تمہارا دوبارہ پیدا کیا جانا بھی اسی طرح یقینی ہے. ذرات کہیں بھی بکھر جائیں, زمین میں, آسمان میں, فضا میں, سمندر میں, جس طرح تم بولتے ہو تو پہلے حرف حرف ملاتے ہو, جملے بناتے ہو, عبارت بناتے ہو اور پورا سینٹینس بن جاتا ہے. اسی طرح ہم تم کو تمہارے ذرات کو جمع کر دیں گے اور تمہیں دوبارہ انسان بنا کر اپنے دربار میں کھڑا کر دیں گے, اور پھر جو بھی آگے تمہارے سلسلے میں فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کا وہ ہم کر کے رہیں گے. اس لیے اللہ نے کہا جس طرح تمہیں اپنے بولنے کا یقین ہے اور تم حرف ملاتے ہو, جملے بناتے ہو, اسی طرح ہم تم کو بھی مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو چکے ہوگے, بکھر چکے ہوگے, تم کو جوڑ دیں گے جملوں کی طرح اور تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے.